خاموکی سے ڈاکٹر بشارت اور شیخ ناصر تشریف لائے، فیصل آباد سے حماد شیرازی آئے ہیں، ڈاکٹر احسن آئے ہیں اور ان کے ساتھ کافی لوگ آئے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کی محبتوں کا مقروض ہو گیا ہوں جو مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح اتاروں گا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ایک خصوصی شکریہ خواتین و حضرات میں ایک ایسے شخص کا کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کی تقریب کے حوالے سے شاید اتنا نمایاں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ اس ٹریک پہ اس مہم جوئی میں ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید نہ یہ کتاب ہوتی، نہ میں ہوتا، میرا وہیں کہیں قبر پہ وہیں کہیں میں گر گیا ہوتا، دفن ہو گیا ہوتا۔ یہ اس شخص کی بہادری تھی، یہ اس شخص کی دلجوئی تھی، یہ اس شخص کی رہنمائی تھی اور یہ اس شخص کی اللہ کے حضور التجائیں اور دعائیں تھیں، کیونکہ وہ بہت ایک نیک شخص ہے۔ اس لیے اس نے مجھے اسپیشلی جو ہے اپنی کرم نوازیوں سے سرفراز کی رکھا۔ ہی از آر unsung hero of this track. Ladies and gentlemen, please give a big hand to شیخ ذیشان۔ اب میں درخواست کروں گا شیخ ذیشان سے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے اپنی زیارت سے ہمیں فیضیاب کا راز کریں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اس ملک کے عزیز کا ایک جرری سپوت ہے یہ، ہم کیا صاحب و سیف کیا، بہادری اور شجاعت تو ان کی گٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جو شخص 20 سال کی عمر سے ٹریکنگ کر رہا ہو اور مہم جوئی کی حدوں کو پھلانگ چکا ہو، ٹانگ میں نقص کے باوجود وہ ٹیکنیکل کلائم جو کہ چوٹیوں کو جو عبور کرتے ہیں وہ کر رہا ہو۔ کل قیمہ کس بھاؤ مل رہا ہے تو وہ اس کا ریٹ بھی انہیں اسی طرح معلوم ہوگا، اس طرح انہیں شمالی علاقہ جات کے گلیشیر وغیرہ معلوم ہے۔ یہ ایک بہت ہی نابغہ روزگار شخص ہیں جس کی آج تک عزت افزائی کا موقع نہیں ملا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارے ٹیم لیڈر تھے اور اس کی جرأت و جواں مردی کے باعث جو ہے یہ ٹریک جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ کتاب لکھی گئی اور میں نے انہیں پیش کی تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، تو انہوں نے کچھ بیان کی منظر کے حساب سے، منظر نگاری کے حساب سے، کردار نگاری کے حوالے سے۔ میں نے خوبیاں پوچھی تو یہ طرح دے گئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ اچھا یہ اور یہ مجھے بتائیں گے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی کمی اور کمزوری جو ہے وہ سر پہ بال اگانے والی ترکیبوں کا نہ ہونا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں اس پہ اور انشاءاللہ آئندہ کتاب لکھتے وقت اس کا ضرور سد باب کروں گا۔ میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر اجمل نیازی کا۔ ان کی بے نیازیاں جو ہیں وہ بے قراریاں ہیں، بے چینیاں ہیں۔ جس طرح یہ ایک نقطے سے جو ہے ہم نے تو صرف محرم اور مجرم پڑھا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے خیر اور خبر اور اس طرح کے بے شمار الفاظ کو ایک نقطے سے صرف اوپر نیچے کر کے تحریر کو ایک خاص حسن عطا کیا، یہ انہی کا کمال ہے۔ ان کی تحریروں سے کم از کم مجھے تو بے پناہ حظ ملتا ہے۔ میں نے ان کی تحریریں ہمیشہ بہت لطف اندوز ہو کے پڑھی ہیں۔ یہ میری ان کی قدر افزائی ہے کہ یہ آج تشریف لائے۔ میں ان کی آمد کا اور ان کے یہاں خیالات کے اظہار پہ ان کا بہت بہت ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات، شاہد بخاری ایک بہت پرانے صحافی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے پروفیشن سے، اپنے پیشے سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی ڈسانیسٹی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے یہ تقریب کی رپورٹنگ بھی یہاں بیٹھ کے سٹیج پہ ہی کرتے رہے ہیں، اور ان کی پیشے سے لگن جو ہے وہ بہت تحسین آمیز ہے۔ میں ان کا خصوصی مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور اتنے خوبصورت کلمات سے نوازا۔ اسلم کمال صاحب جو ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی اسلم کمال اوسلم میں نے اس وقت پڑھی تھی جب بقول میرے ادبی مرشد کیا سب کچھ ویسے بھی مرشد جناب مسنصر حسین تارڑ کی ایک بہت خوبصورت تحریر کا ایک پہلی سطر پڑھی تھی کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بدن نوخیز جذبوں کی حدت اور اس کی کسک سے خائف بھی رہتا تھا اور اس کے خمار میں مبتلا ہونے کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ تو اسلم کمال اوسلو میں نے اس وقت پڑھی تھی اور یقین مانیے کہ میں اس لے میں ڈوبتا گیا تھا، میں اس ناروے میں ڈوبتا گیا تھا، اور اس ناروے کے علاوہ اس میں سب کچھ جو تھا، جو اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے اور اگر نہیں پڑھی اور اگر پڑھیں گے تو اس میں جو کچھ تھا اس میں ڈوبتا گیا تھا۔ ایک بہت خوبصورت تحریر تھی اور اس وقت سے مجھے شوق تھا کہ کبھی ان سے ملنے کا موقع پیدا ہو۔ یہ میری قدر افزائی ہے کہ وہ تشریف لائے اور اتنے خوبصورت کلمات سے نوازا۔ یاسر پیرزادہ کے بارے میں مجھے کہنا بہت مشکل لگ رہا ہے کچھ، کیونکہ یاسر کو میں نے ہمیشہ، آپ بے شک پوچھ لیجئے گا، میں نے ہمیشہ کہا کہ یار مجھے تمہاری اردو سے زیادہ انگریزی تحریر جو ہے وہ
پسند آتی ہے، لیکن اس نے میرا خیال باطل قرار دے دیا، اس نے اس خیال کو تہس نہس قرار دے دیا ہے اپنے کالموں کے ذریعے، اور اسپیشلی آج کی تقریر کے ذریعے، جو کہ یہ مضمون جو ہے یہ زندگی بھر میں نہیں بھلا سکتا، جس میں اتنی مزاح کی چاشنی تھی، اور یہ اس کی یاسر پیرزادہ کی تحریروں میں ویسے بھی اتنی چاشنی ہوتی ہے، وہ مزاح میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں اتنا گہرا پن ہوتا ہے اور ایک خاص لطف ہوتا ہے، اس میں زندگی کی حدت ہوتی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آرٹ بک وائلڈ تو اپنی عمر گزار کے چلا گیا، لیکن پاکستان کا آسکر وائلڈ، آرٹ بک وائلڈ جو ہے پیدا ہو رہا، تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یاسر پیرزادہ، آپ کی آمد کا اور آپ کے ان کلمات کا بہت بہت شکریہ۔ ان تمام شکریوں کے بعد میں کوشش کر رہا تھا کچھ خیالات مجتمع کرنے کی اور کچھ مناسب الفاظ ایسے سوچنے کی کہ جن سے میں اس عظیم ہستی کا شکریہ ادا کر سکوں جو آج صاحب صدارت پر متمکن ہیں، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں بالکل ناکام ہوں اس میں، کیونکہ میرا اظہار کوتاہ ہے۔ میں ان کے لیے شکریہ کا کوئی استعارہ نہیں بیان کر سکتا، میں ان کے لیے ممنونیت کا کوئی اظہار ایسا تلاش نہیں کر سکتا۔ شاید جب کبھی میں کچھ 30-40 سال اگر زندہ رہا اور ان کی تحریریں پڑھ کے جو جس طرح مجھے زندگی ملتی ہے، اس زندگی کی حدت سے کچھ آنچ اگر مجھے مل گئی تو شاید میں بھی کبھی کوئی ایک آدھ سطر اس طرح کی لکھ سکوں، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس پاکستانی معاشرے میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ اپنے ملک کی مٹی سے محبت جو ہے اس کا قرض کس طرح اتارا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جو چمکتی جھیلیں، انواع اقسام کے پھولوں، برف زاروں، سبزہ زاروں کو اور بھی لوگوں نے بیان کیا، لیکن انہوں نے ایک اس میں جو اپنا ایک خاص وصف ڈالا وہ زندگی کا تھا۔ وہ زندگی جو تھی مفقود تھی پہلے، کیونکہ پہلے تھا کہ آپ نے ایک سفر کیا، اسے آنکھوں سے دیکھا، اور جو آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو آنکھوں سے نہیں دیکھا، جو دل سے محسوس کیا، جو سانس میں سے گزرا، جو خون کی شریانوں میں گزرا، اس کو نکالو باہر، اور اس کو سفر کہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے ملک کی خوبصورت ترین وادیوں کا ایک حسین پرتو پیش کیا، جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، میں عشق کرتا ہوں، اور اللہ کرے آپ کی محبت اور یہ عشق جو ہے ہمارا تا دیر قائم رہے، ان کی زندگی، ان کی صحت، ان کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں۔ یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ صرف سفر نامے نہیں، ان کی ہر تحریر جو ہے وہ نصرت فتح علی خان صاحب تو کہہ گئے تھے نا، میں تلخی حیات کو سے گھبرا کے پی گیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں تلخی حیات سے گھبرا کے ہمیشہ ان کی تحریر پڑھ گیا، کیونکہ ان کی تحریر کی چاشنی، اس کی شیرینی نے ہمیشہ میرے حیات کی تلخی میں ایک ایسا اجالا برپا کیا ہے کہ زندگی کے اندھیارے مجھے کبھی بھی وہ اندھیارے نہیں لگے، کیونکہ ان کی تحریروں میں وہ اجلا پن تھا، وہ زندگی تھی۔ اور ایک میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جب ہم نے ان کے ساتھ ایک سفر کیا تھا، جس کا رویداد میں نے پچھلی اپنی کتاب سنہرے پروت نیلی جھیلیں میں بیان کیا، تو مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے ادیب، عظیم لکھاری، عظیم مزاح نگار اور ناول نگار ہی نہیں، ایک بہت خوبصورت انسان بھی ہیں، اور ایک ایسا انسان آپ کے ساتھ جا رہا ہے جس کو نہ اپنی عمر کی بزرگی کا خیال ہے، نہ اپنے مرتبے کا کوئی اسے کمپلیکس ہے، نہ کوئی بڑا ہونے کا کوئی اتنا بہت خیال ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح مذاق کیا جائے جس طرح اس مہم کے سب سے کم عمر رکن عبدہو کو مذاق کیا جاتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کر کے جانا کہ زندگی حسین کس طرح ہوتی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ سفر کر کے یہ جانا تھا کہ زندگی زندہ دلے کے نام